السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مختصر دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ وار پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اب آپ کے سامنے ہجرت اور اس سے متعلق باتیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق باتیں رکھی جائیں گی۔ محترم ناظرین، انبیاء علیہ السلام کے زندگی کا ایک نادر پہلو یہ بھی رہا ہے کہ وہ لوگ اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہ صرف اپنے جان کی قربانی دی، اپنے پیار، محبت اور دیش اور علاقے کے لوگوں کی بھی قربانی دی، گھر بار چھوڑا، رشتے ناطے چھوڑے اور اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ سارے انبیاء کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ یہی اللہ کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ اچانک خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا، اسی سال میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اب کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو موقع مل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑے باندھ کر ان کو بھیجا جاتا، ان کو دبایا جاتا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اونٹ کی اونجڑی کو رکھ دیا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر قاتلانہ حملہ کیا جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نشانہ بنایا جاتا۔ جن دنوں میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حد درجہ قربانیاں دینی پڑی، اپنے مال جان کو ان کو چھوڑنا پڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو کہا کہ حبشہ کی طرف ہجرت بھی کر لے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، مکے والوں کی زیادتی صرف اس بنیاد پر ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی اور صحابہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے۔ اس ظلم کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جن تعلیمات کا علم دیا گیا، جن باتوں کا علم دیا گیا، وہ سورہ یوسف تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے نبی کا مشن کتنا پیارا تھا، کتنی خوبیوں والا تھا۔ ایک طرف ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو یہ سکھا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، تم بھی انہیں معاف کرے۔ یہ ایک عجیب غریب واقعہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھا۔ دوسرا واقعہ جو ہجرت سے پہلے ہونے والا تھا وہ یہ تھا کہ جب مکے والے بہت زیادہ زیادتی کر لیے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ وہ مکے سے باہر نکل کر کام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے طائف پہنچتے ہیں، طائف کے سرداروں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طائف کے سردار تین قسم کی زیادتی کرتے ہیں۔ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کیا۔ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گالی بکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں صبر کیا۔ اوباشوں کو لگا دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا۔ پتھروں سے مارنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے باہر بھیج دیتے، مسئلہ یہ تھا کہ جو پتھر سے مارا جا رہا تھا وہ پتھر ایک سر کے برابر تھا، ان پتھروں سے کسی کو مارا جا رہا ہو تو مقصد یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے، اور اس کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری فإن لم بک غضب علی فلا ابالی ولیکن عافیتک ہی اوسعلی۔ لوگوں پر جب دعوت کے نتیجے پہ زیادتی ہوتی ہے تو لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے طائف کی سنت کو زندہ کر دیا۔ قوموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، کمزوری مجھ میں ہے، میں نے منصوبہ صحیح سے نہیں کیا ہے، شاید میں لوگوں سے ڈر گیا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دینا، اے اللہ تیری پناہ میرے لیے بہت عافیت کا معاملہ ہے، اے اللہ میں کیسے لوگوں کے حوالے ہو گیا جو مجھ پر غالب ہو رہے ہیں، ایسے دشمنوں کے حوالے ہو گیا جو مجھ پر زیادتی کر رہے ہیں، اے اللہ یہ جو واقعہ میرے ساتھ ہو رہا ہے کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، اے اللہ تیری پناہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی دعا ہے۔ محترم ناظرین، طائف کے پس منظر میں لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہے، اور لوگ اس سنت کو سنت سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن نبی کی اس کیفیت کو سمجھ لیجئے کہ نبی پر ظلم ہو رہا ہے تو نبی اپنے آپ کو ذمہ دار بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میری تدبیر صحیح نہیں تھی، میری منصوبہ بندی صحیح نہیں تھی، شاید میں لوگوں سے ڈر گیا تھا۔ اس قسم کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آتے ہیں۔ ایک معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہو چکی تھی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے ایک بغیچے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو عداس نامی آدمی اسلام قبول کرتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ اللہ کے نبی کے لیے اللہ کا یہ اعزاز تھا۔ یہ بات یاد رکھ لیں، جب کبھی دائی کے قدم لڑکھڑاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول اسلام کا واقعہ کرواتا ہے تاکہ اس دائی کے اندر استقلال و استقامت ہو جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ کر مکے کی گلیوں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں تو مکے والے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر چلے گئے پورا بائیکاٹ کرتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب کے بعد کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل نہیں کرے گا اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں آنے کی اجازت ہے۔ افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، جس مکے کو ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کے نبی کے دادا نے، جس مکے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اللہ کے نبی کے دادا نے بنیاد رکھی، اس مکے سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیکاٹ کیا جاتا ہے اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے گلیوں میں نہیں آ سکتے ہیں۔ تو ملک الجبات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے، ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو پہاڑوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ملک الجبال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے نبی آپ اجازت دے دیجئے، ان لوگوں کو ہم پیس کے رکھ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، وہ جانتی نہیں کہ میں تیرا رسول ہوں۔ صرف یہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث کو باری باری بڑے بڑے لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں جو طائف کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا سوائے مطعم بن عدی کے۔ مطعم بن عدی تیار ہوتے ہیں اور مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے امان میں داخل ہوئے ہیں۔ عرب چاہے جتنی بھی جہالت کے دور سے گزر رہی ہو، ایک ظالم کو بھی کوئی پناہ دے دیا تو پورا عرب مل کر اس کو پناہ دیتی تھی۔ ان کی کچھ خوبیاں بھی تھی۔ مطعم بن عدی کے اس اعلان کی وجہ سے مکے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اب زیادتی نہیں کر سکتے تھے، لیکن بات کرنے کے مواقع نہیں تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور مکے کے باہر گاؤں گاؤں قریے قریے جا کر دعوت دینے کی کوشش کی۔ صبح سے شام تک محنت کرتے۔ صبح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توشہ باندھ لیتے اور مکے کے باہر جاتے اور ایک ایک گاؤں میں گھر گھر پہنچ کر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے۔ ایک بہت اہم واقعہ تھا جو طائف کے واقعے کے بعد ہوا، اسی پس منظر میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پریشان ہوتے تھے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں تھا کہ طائف کے لوگوں نے مجھ پر زیادتی کر دی، کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو دلاسا دینے کے لیے معراج کا سفر کروا دیا، یعنی ساتوں آسمان کا سفر کروا دیا، جنت کا سیر کروا دیا، دوزخ کا نظارہ دکھا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نماز کو عنایت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں یعنی آمن الرسول کو نصیب فرمایا۔ ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین میں دوبارہ آئے، یعنی جب دائی کے قدم لڑکھڑاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کا واقعہ کروا دیا۔ آپ کبھی جب دعوت کے میدان میں لڑکھڑا جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی اعزاز کرے گا، معراج کا تو نہیں کرے گا لیکن کرامتوں کے باب کو کھول دے گا تاکہ آپ کے اندر استقامت ہو جائے، ان کرامتوں سے دھوکہ نہ کھائے اور قوموں پر احسان نہ جتائے کہ مجھ سے کرامتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دائی کے قدم کو استقامت کے لیے کرامتیں کرواتا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کے سبق میں بھی ہمیں شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔